हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊं कि हम और आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत नसीब हमारा बहुत ऊंचाई पर है कि हमारा मुल्क, हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया। अंग्रेज जैसे जालिम, अंग्रेज जैसे जाबिर जो मजलूमों पर जुल्म किया करते थे, मजलूमों को सताया करते थे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को मारा करते थे, पीटा करते थे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को परेशान किया करते थे। आज हमारा देश उस आजादी की खुशी मना रहा है, उन जालिमों से आजाद होने की खुशी मना रहा है। और 15 अगस्त आने वाली है। जिस दिन 15 अगस्त आएगी हमारा मुल्क जश्न आजादी मनाएगा, और यकीनन मनाना चाहिए। हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को, भारतवासी के हर रहने वाले को, भारत में रहने वाले हर इंसान को हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाना चाहिए। इसलिए हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था 15 अगस्त को। और जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने में, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने में मुसलमानों का हाथ नहीं, हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है, हिंदुस्तान को आजाद कराने में किसी मुसलमान ने कोई साथ नहीं दिया, वो कान खोलकर सुन ले कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में और अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ने में अगर सबसे आगे कोई था तो फजल हक खैराबादी था। अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा देने वाला कोई था तो फजल हक खैराबादी की जात थी। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर किसी का रोल रहा है तो फजल हक खैराबादी का रहा है, इनायतुल्लाह काफी का रहा है, टीपू सुल्तान का रहा है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में जो लोग कहते हैं मुसलमानों का हाथ नहीं हिंदुस्तान को आजाद कराने में, वो तारीख ना भूलें, वो तारीख ना भूलें और इतिहास ना भूलें। तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, जब हिंदुस्तान अंग्रेज जैसे जालिमों से आजाद हुआ था, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था, उस वक्त 75,000 उलमा से जायद उलमाए इकराम ने अपनी कुर्बानियां देकर, अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहाकर, अपने लहू का एक एक कतरा बहाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया है। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया, वो कान खोलकर सुन ले। हिंदुस्तान को आजाद कराने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का रहा है तो वो मुसलमानों का रहा है, वो मोमिनों का रहा है। और हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपने घर वालों की भी कुर्बानियां दी हैं, अपनी भी कुर्बानियां दी हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद हमारे उलमा इकराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया है। जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराया, वो कान खोलकर सुन ले। जश्न आजादी के वक्त, यौम आजादी के वक्त भी मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी को देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया था। और कभी भी जब तक जिंदगी रहे, जब तक हिंदुस्तान रहे, जब तक दुनिया रहे, कयामत ना आए तब तक, जब तक कयामत ना आए, अगर हिंदुस्तान के लिए मुसलमान को जान देना पड़े अपनी जान दे देगा, खानदान देना पड़े खानदान दे देगा, दौलत देना पड़े दौलत दे देगा, अगर गर्दन कटाना पड़े गर्दन कटा देगा, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होगा। हिंदुस्तान को आजाद कराकर, हिंदुस्तान को आजाद करा के उलमा इकराम ने बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया है। और आज लोग कहते हैं मुसलमान हिंदुस्तान का बागी है, मुसलमान हिंदुस्तान से बगावत करता है, मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है। कभी कोई सा नारा देते हैं, कभी हिंदुस्तान से भगाने की बात करते हैं, कभी मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हैं। वो कान खोल कर सुन लें कि मुसलमान मुसलमान अपनी गर्दन तो कटा सकता है लेकिन हिंदुस्तान का बागी नहीं हो सकता। अपनी गर्दन तो अपने तन से अलग कर सकता है, हिंदुस्तान का बागी नहीं हो सकता। अपने खून का
ایک ایک قطرہ تو بہا سکتا ہے اپنے لہو کا، ایک ایک قطرہ تو بہا سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا باغی نہیں ہو سکتا، اپنے گھر والوں کی قربانیاں دے سکتا ہے، ہندوستان سے بغاوت نہیں کر سکتا، اپنے گھر والوں کی گردنیں کٹا سکتا ہے، ہندوستان سے بغاوت نہیں کر سکتا، ہندوستان سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس ہندوستان کی دھرتی میں، اس ہندوستان کی زمین پر، اس ہندوستان میں کوئی دوسرا تشریف فرما نہیں۔ خواجہ جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، صابر جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، وارث دیوا جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، حافظ شاہ جمال اللہ جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، اشرف میاں جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، واحد بلگرامی جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، شاہ عبداللہ بغدادی جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، حافظ شاہ جمال اللہ جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، نظام الدین اولیاء جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، عبدالحق محدث دہلوی جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے، عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا ولی اس ہندوستان کی دھرتی پر سو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے مقدس بزرگان دین ہیں، کہیں شادی میاں ہیں، کہیں صابر پاک ہیں، کہیں وارث پاک ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہندوستان کا باغی ہے، مسلمان ہندوستان سے بغاوت کرنے والا ہے، مسلمان ہندوستان سے دشمنی کرنے والا ہے، وہ کان کھول کر سن لے، اگر کوئی بھی شخص ہندوستان سے بغاوت کرے گا، اگر کوئی مسلمان ہندوستان سے دشمنی کرے گا، اگر کوئی مسلمان ہندوستان کی مخالفت کرے گا، تو ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، خواجہ سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، صابر کلیری سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، وارث دیوا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، نظام الدین اولیاء سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، عبدالحق محدث دہلوی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، عبدالعزیز محدث دہلوی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، حامد رضا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، تحسین رضا سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، اختر رضا تاج الشریعہ سے بغاوت بعد پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، حافظ شاہ جمال اللہ سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شاہ جی میاں سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، واحد بلگرامی سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، مارہرہ کے آل رسول سے بغاوت پہلے کرے گا، ہندوستان سے بغاوت بعد میں کرے گا، شاہ عبداللہ بغدادی شاہ درگاہی سے بغاوت پہلے کرے گا، اور کوئی بھی مسلمان اپنی گردن کٹا سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے سینے پر تیر تو کھا سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان تلواروں کے سائے میں تو رہنا پسند کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی گردن کو اپنے دھڑ سے الگ کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی گردن کو اپنے تن سے الگ کر سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے خاندان کی قربانی دے سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی قربانی دے سکتا ہے، لیکن غوث خواجہ سے بغاوت نہیں کر سکتا، صابر کلیری سے بغاوت نہیں کر سکتا، وارث دیوا سے بغاوت نہیں کر سکتا، اعلیٰ حضرت سے بغاوت نہیں کر سکتا، حامد رضا سے بغاوت نہیں کر سکتا، خالد رضا سے بغاوت نہیں کر سکتا، تحسین رضا سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان اپنی گردنوں کو کٹا سکتا ہے، لیکن حافظ شاہ جمال اللہ سے بغاوت نہیں کر سکتا، شاہ عبداللہ بغدادی سے بغاوت نہیں کر سکتا، نظام الدین دہلوی سے بغاوت نہیں کر سکتا، عبدالحق محدث دہلوی سے بغاوت نہیں کر سکتا، شاہ عبداللہ بغدادی سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنی گردنوں کو کٹا سکتا ہے، لیکن ہندوستان کی مخالفت نہیں کر سکتا، ہندوستان سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہندوستان سے دشمنی کرے گا وہ خواجہ کا بھی دشمن ہوگا، وارث دیوا کا بھی دشمن ہوگا، شاہ جی میاں کا بھی دشمن ہوگا، نظام الدین اولیاء کا بھی دشمن ہوگا، اور جو ان مقدس بزرگان دین سے دشمنی لے گا وہ اللہ کے رسول سے دشمنی لے گا اور برباد ہو جائے گا۔ جو اللہ والوں سے دشمنی لے گا وہ اللہ کے رسول سے بھی دشمنی لے گا، اور جس نے اللہ کے رسول سے دشمنی لے لی وہ خدا سے بھی دشمنی مول لے گا۔ ہندوستان سے دشمنی اللہ والوں سے دشمنی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان جشن آزادی کی خوشی مناتا ہے، ہر مسلمان یوم آزادی کی خوشی مناتا ہے، اور مرتے دم تک ہندوستان کے آزاد ہونے کی خوشی مناتا رہے گا۔ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی
لہو کا ایک ایک قطرہ ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے گا، لہو کا ایک ایک قطرہ بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے گا، اور دشمنوں کے چنگل میں ہوں گے، دشمنوں میں اگر ہمیں گھیرا ہوگا تب بھی ہماری آخری سانس ہندوستان زندہ باد کہتی ہوگی، ہندوستان مرد آباد نہیں کہہ سکتی، اور جو ہندوستان مرد آباد کہتا ہے ہندوستان کا مسلمان اس کے جبڑے کو نکال کر اس کی شکل کا تھوترا نکال دیتا ہے۔ جیسے ہمارے علماء اکرام نے قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد نہیں کرایا وہ کان کھول کر سن لیں، تم نے ابھی تاریخ صحیح سے نہیں پڑھی۔ عنایت اللہ کافی کی تاریخ پڑھو، فضل خیر آبادی کی تاریخ پڑھو، ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھو، ان مقدس بزرگان دین علماء اکرام کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا، انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی کس نے دلائی۔ میں کہنا چاہتا ہوں 15 اگست آئے، ابھی تو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، تمام حضرات اپنے اپنے گھروں پر ہندوستان کی آزادی کی خوشی منائیں، جشن یوم آزادی کا پروگرام